السلام علیکم ناظرین، پروگرام صرف سائمہ میں آپ کی میزبان سائمہ ملک جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی صرف سائمہ کی اسپیشل ایپیسوڈ جو ہے وہ 23 مارچ کے حوالے سے ہے، یوم پاکستان کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی سماجی ادبی شخصیت ماہر تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی ڈیٹ آف برتھ اگر میں آپ کو بتاؤں تو 1936 میں وہ پیدا ہوئے اور پاکستان بنتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ تو ہم نے سوچا کہ ان کے ساتھ یہ نشست لگاتے ہیں، آج اپنے پروگرام کی بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جب پاکستان بنتے دیکھا تو اس وقت کیا خیالات تھے، کیا جوش تھا، کیا جذبہ تھا، اور آج وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور آج کے نوجوانوں کو اور آج کے 2021 کی پاکستانی قوم کو وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو فارملی ویلکم کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فتح محمد ملک صاحب، سابق ڈائریکٹر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بھی وہ رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھی ہوں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا، اور اس کے علاوہ بھی کئی ادوار دیکھے، ظاہری بات ہے پاکستان کے کئی شیب و فراز اس کو بھی دیکھا۔ تو یوم پاکستان کے حوالے سے یہ خصوصی نشست ہم آپ کے ساتھ جو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، آپ کا بچپن جوانی بھی ہم ضرور پوچھیں گے۔ ظاہری بات ہے ایک ایسی شخصیت جو اتنا بڑا نام ہو ان کا کیوں نہ بچپن پوچھا جائے یا جوانی پوچھی جائے۔ بات کا آغاز کروں گی میں آپ سے سر، قیام پاکستان، ظاہری بات ہے آپ نے پاکستان بنتے دیکھا، کیا فیلنگ تھی، کیا جذبہ تھا، کچھ یاد آتا ہے، کچھ ریکال کریں گے، کچھ ہم جو آج کے نسل ہیں ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا پسند کریں گے آپ؟ سب سے بڑی جو یاد ہے نا میری وہ یہ ہے کہ عام آدمی، سیاسی لیڈر نہیں، ہمارے علاقے کے، میں تلنگانہ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوا، تو وہ علاقہ سارا ہی جاگیرداروں اور نوابوں کی گرفت میں تھا جو انگریز کی غلامی پہ نازاں رہے تھے۔ لیکن عام آدمی جو ہے اس کی مسرت کی کوئی انتہا نہیں تھی، اس قدر خوش تھا کہ جنت کا ایک ٹکڑا نصیب ہو گیا ہے ہمیں۔ اور جہاں تک ہمارے اپنے علاقے تک کا تعلق ہے، ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف قطعاً کوئی نفرت کا جذبہ نہیں تھا۔ اور جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان جائیں گے تو ہمارے گاؤں سے انہیں ایک کیمپ میں لے جایا گیا، 2-2.5 میل دور۔ تو مجھے یاد ہے کہ لوگ پھل لے کے جایا کرتے تھے اور انہیں پھل پیش کرتے تھے، کیونکہ کھانا تو ہندو سکھ ہمارا نہیں قبول کرتے تھے۔ تو ایک محبت کی فضا تھی ہمارے علاقے میں، تو یہ کوئی نفرت نہیں تھی، قتل و غارت نہیں تھی۔ یعنی کہ بڑا پیسفلی لوگ کیمپ میں رہے، بہت پیسفل۔ تو جو میرے اپنے تجربات ہیں وہ تو انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں۔ اب یہ کہ بعد میں جب پڑھا تو جو فسادات کی آگ بھڑکی تو اس کی کوئی آنچ ہمارے علاقے میں نہیں پہنچی۔ تو میں آپ کو یاد آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جس ٹائم یہ اعلان ہوا ہوگا کہ جی ایک ایسا ارض پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آئی، تو کچھ یاد آتا ہے اس حوالے سے؟ سب سے جو میں کہوں کہ روشن یاد ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وہ تقریریں ہو رہی تھی اور پاکستان قائم نہیں ہوا تھا، تو قائد اعظم نے جب تقریر کی آل انڈیا ریڈیو پہ، تو تقریر جب ختم کی تو کہا پاکستان زندہ باد۔ تو اس نے پوری قوم کے دلوں میں ایسی مسرت کی لہریں دوڑا دی کہ جو وقت باقی تھا جس پہ انگریزوں نے پوری کوشش کی کہ قیام پاکستان کو روکا جائے، ایک کے بعد ایک مذاکرات کا دور چلا، لیکن یہ کہ قائد اعظم کا اپنی تقریر کے آخر میں یہ کہہ دینا پاکستان زندہ باد، تو گویا پاکستان قائم ہو گیا تھا۔ اور انگریزوں کی اور انڈین نیشنل کانگریس کی پوری حکمت عملی جو تھی وہ ناکام ہو گئی کہ پاکستان کے قیام کو روکا جائے اور ہندوستان کو متحد رکھا جائے، وہ بالکل ناکام ہو گئی۔ اور اس ناکامی میں عوامی جوش و جذبہ اور عوامی جوش و جذبہ ابھارنے والی قیادت، قائد اعظم
ایک ایسی شخصیت تھے کہ آج کی سیاسی زندگی کا خیال کرتے ہیں. آج کل ہمارے یہاں جو جس طرح کے الزامات اور جوابی الزامات لگ رہے ہیں سیاستدانوں پہ، اس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی. یہی ایک قائد اعظم ہی نہیں، قائد اعظم سے لے کے تو سردار عبدالرحمن نشتر پشاور میں بیٹھے تھے اس تک، حسین شہید سہروردی بنگال میں بیٹھے تھے. کسی پہ کوئی اس طرح کا الزام نہیں تھا کہ ان کے دل میں دولت حاصل کرنے کی اور بٹورنے کی کوئی تمنا ہو. جو کچھ لوگوں کے پاس تھا وہ انہوں نے قوم پہ نچھاور کر دیا. اب میں لیاقت علی خان کی شہادت کا آپ دیکھیں کہ جب لیاقت علی خان شہید ہوئے تو اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو تھا کہ ان کے پاس تو رہنے کو کوئی گھر ہی نہیں پاکستان میں، اور حالانکہ وہ اتنے بڑے لیڈر اور دہلی میں، کرنال میں، لکھنؤ زمینیں ہی زمینیں تھیں ان کی. جب پاکستان بنا تو انہوں نے کہا میرے نام کے ساتھ نوابزادہ لکھنا بند کر دے، صرف لیاقت علی خان، اور کوئی کلیم نہیں دیا، نہ اپنی زرعی اراضی کا، نہ اپنے محلات کا. تو یہ وہ قیادت تھی. اب قائد اعظم دیکھیں تو انہوں نے اپنی محنت سے جو پیسے بچائے تھے وہ انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور، سندھ مدرسۃ الاسلام اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دے دیے. اچھا، اب وہ زمانہ دیکھیں، وہ قیادت دیکھیں جس کی وجہ سے پاکستان عدم سے وجود میں آ گیا، تھا نہیں، اور انہوں نے بنا دیا. اب بنا ہوا پاکستان جو ہمیں ملا تو وہ پھر ہم قومی احساس کی زوال کی مختلف مرحلے جو ہے ان مرحلوں سے گزرتے ہوئے اب آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ سیاست کا ذکر آتا ہے تو بدعنوانی اور پیسہ بنانا اور جو سیاستدانوں پہ الزامات ہیں وہ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ سیاسی زوال کی انتہا پہ آپ پہنچ چکے ہیں. تو اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، 23 مارچ آ گیا ہے. اچھا، کہ وہ جنہوں نے بنایا پاکستان ان کے کردار سے، ان کی شخصیت سے روشنی لی جائے اور سیاست کا نام قوم کی خاطر اپنا سب کچھ قربان دینا کر دینا، یہ سیاست تھی ان کی کہ جو کچھ ان کے پاس ہے قوم کی نجات کے لیے وہ نچھاور کر دے. تو سب کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے جنہوں نے یہ لیڈران ہمارے تھے جو جذبہ لے کے پاکستان کو عدم سے معرض وجود میں لے آئے، تو آج 2021 کے پاکستانیوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ اس پاکستان کو جو بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا اسے کسی ترقی کی سٹیج پہ پہنچائیں، اور یہ جو الزامات کی سیاست ہے اس سے باہر نکلیں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں، اور کرپشن اور بدعنوانی کی یہ جو الزامات ہیں اس سے بھی باہر نکلیں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تحریک پاکستان کے قائدین اور جنہوں نے پاکستان بنایا ان کے فکر و عمل پہ، ان کے نظریہ اور ان کی عملی زندگی اسے اپنے لیے مشعل راہ بنائے، اور پوری قوم بھی اور قوم کے پھر منتخب جو نمائندے ہیں وہ بھی اس طرح سے. اب مجھے تو شرم آتی ہے یہ باتیں دہراتے ہوئے جو آج کل ہمارے اخبارات میں، ہمارے ٹی وی چینلز پہ جو ہوتی ہے. یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج اگر کوئی کسی سے دھوکہ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے جواب میں تم میرے ساتھ سیاست کر رہے ہو. اچھا، تو سیاست یعنی کہ سیاست کے لفظ کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے.
تو سیاست کے لفظ کو عمل کے ساتھ عمل کرے سیاستدان، اور لوگ ایسے لوگ چنے سیاسی میدان میں اپنے قائدین کہ جن کی زندگی مثالی زندگی ہو، جو قوم کے لیے قربانی دینے پہ، اپنا سب کچھ قربان کر دینے پہ تیار ہو، نہ کہ قوم کو لوٹنے پہ تیار۔ صحیح۔ اچھا، کچھ ایسی یادیں ہیں آپ کے پاس کہ جب پاکستان بن گیا اور وہاں سے بھی لوگ آ رہے تھے، یہاں سے بھی جا رہے تھے، اور اس کے بعد بھی پھر مختلف سٹیجز سے پاکستان گزرا، کسی ایک سٹیج سے تو نہیں گزرا، ہم نے بہت سی سٹیجز دیکھی پاکستان کی، اور آپ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، تو آپ نے تو وہ سٹیجز اپنی آنکھوں سے دیکھی، ہم نے کتابوں میں دیکھی ہیں، تو کوئی ایسی اچھی انٹرسٹنگ سی یاد، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں؟ سب سے جو واقعہ میری اپنی زندگی کا لڑک پن کا ہے جی، وہ یہ ہے کہ میں جا رہا تھا اپنے اسکول کی طرف کہ اخبار پڑھ رہے تھے ایک صاحب، اچھا تو سرخی تھی قائد ملت کی شہادت کی راولپنڈی میں۔ اچھا، تو وہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے وہ جب بس سے اترا تو پہلے اخبار خریدی، وہ ساری جزیات پڑھی، اور اس قدر صدمہ ہوا کہ آج تک قائد ملت کی شہادت کا جو غم ہے وہ میرے دل میں موجود تھے، اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اب تو بہت سی وکی لیکس میں بھی بہت کچھ آ گیا ہے کہ امریکہ نے جب امریکہ کے دورے پہ قائد ملت گئے اور انہوں نے امریکہ کی کوئی بات نہیں مانی، انہوں نے ہر وہ جو امریکہ کا کانگریس، امریکہ کی کانگریس ہو، امریکہ کا پریس کلب ہو، جہاں جہاں بھی ان کی تقریر اور گفتگو ہوئی، وہاں ایک ہی سوال بار بار پوچھا گیا کہ اسلامک سوشلزم کا مطلب کیا ہے، اس لیے کہ قائد ملت نے وہاں کہا کہ دنیا اس وقت دو کیمپوں میں بٹی ہوئی ہے، سوشلسٹ کیمپ اور کیپٹلسٹ کیمپ۔ پاکستان ان دو میں سے کسی کا بھی کیمپ فالوور نہیں ہے، ہمارا اپنا تیسرا راستہ ہے، اور وہ ہے اسلامک سوشلزم کا۔ اب یہ اصطلاح وہاں پہلی مرتبہ آئی تھی، اس لیے ہر جگہ پوچھا گیا، اور وہ ایکسپلین کرتے رہے کہ اس کا مطلب کیا تھا، اور جب وہ وہاں سے واپس آئے تو آ کے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اسلامی ملکوں کی کراچی میں ایک کانفرنس منعقد کی۔ اب مجھے اچانک یاد آ جاتے ہیں پھر ذوالفقار علی بھٹو کہ انہوں نے بھی یہی کیا تھا، اسلامی ممالک کی کانفرنس لاہور میں کی تھی۔ تو اکثر میں سوچتا ہوں کہ کیا یہی ان کا گناہ تھا کہ انہیں بھی شہید کیا گیا، انہیں بھی پھانسی پہ لٹکا دیا گیا؟ تو یہ جو ہمارا تعلق ہے دنیا اسلام کے ساتھ، اور اسلام کے ساتھ ہماری گہری محبت ہے، یہ وہ دنیا، مغرب کی دنیا کہ جو پوری دنیا پہ اپنا استحصالی نظام قائم رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے ہمارا جو بھی لیڈر آئے گا اور وہ مسلمان دنیا کو اسلام کے بنیادی انقلابی اصولوں پہ اکٹھا کرنے کا کام شروع کرے گا تو اس خطرے کو ویسٹ بھانپے گا، اور یہی حال ہوگا جو ان دو شخصیات کا ہوگا۔ صحیح۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ پھر ان دو شخصیات کے لاس کی وجہ سے پاکستان نے بہت کچھ کھویا؟ بہت کچھ کھویا، اور اب بھی طریقہ یہی ہے کہ ہم تحریک پاکستان کے خواب و خیال قائد اعظم سے لے کے قائد ملت تک کے دور کے انہیں پھر سے اپنائیں، انہیں زندہ کریں۔ ہاں، تو ان خواب و خیال میں سے پاکستان کا جغرافیائی وجود ملا ہے ہمیں۔ اب اس جغرافیائی وجود کو پاکستان کا روحانی
جو تصور ہے اس پہ عمل کی راہیں روشن کرے صحیح. اور تحریک پاکستان کے خواب و خیال کو پاکستان کے اندر حقیقت بنائیں.